من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ایسا من ہوتا ہے کہ آپ ہجرت میں اور کہیں محافل کا خطاب ختم ہونے سے پہلے نہ کریں. سامنے اگر کرسیاں خالی رہیں تو مقرر کے لیے بھی مناسب کریں. حضرات جیسے کہ آپ واقف ہیں اور ابھی اعلان کیا جا چکا ہے، آج یعنی بروز کی 29 رجب المجر 1439 ہجری بروز 16 اپریل 2018 بروز کی بعد نماز عصر آپ کے جانب احسان مقدر جن کی بین الاقوامی شہرت ہے سالار جنگ میوزیم کے کیوریٹر کے حیثیت سے اور جن کے مطالعے سے آپ واقف ہیں. ایمان کا تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہر چیز کے لیے موسم ہوتا ہے اور ہماری عادات ایسی ہو گئی ہے کہ ہم بھی موسم بناتے ہیں. شب معراج سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر شب برات، رمضان، شب قدر، پھر رمضان کے بعد محرم کے ایام اور بقرعید، اور یہ سب بقرعید کے بعد پھر محرم، اور محرم کے بعد جا کے ہم ذرا ایسے ہو جاتے ہیں، تین سگے معاملات میں دور ہو جاتے ہیں. اس وقت چونکہ ایسے ایام ہوتے ہیں ذرا ہماری توجہ ہوتی ہے، تو ایسے میں بچوں کو جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو کوشش کیجیے کہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں. کیونکہ عجیب اتفاق ہے کہ انہی دنوں میں وہ IPL کرکٹ چل رہا ہے، اور انہی دنوں میں کل یا آج آسٹریلیا میں کامن ویلتھ گیمز ختم ہوئے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کے پاس اس کے لیے تو وقت ہے کہ وہ دور دور کے فاصلے پر جا کر اسٹیڈیم میں بیٹھیں، گھنٹوں گزاریں، اور یا گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی میں دیکھیں یا چبوتوں پہ بیٹھ کے کامنٹری سنیں، ہوٹلوں میں جائیں، لیکن یہ ہماری محافل میں شرکت کا موقع نہیں نکال سکتے. اور میں پہلے سے بھی کہتے آیا ہوں اس کی ساری ذمہ داری ہم اولیاء طلباء پہ ہوئے، ان کے پیرنٹس، ان کے والدین پر ہے کہ وہ بچوں کو تاکید نہیں کرتے اور نہ اس طرف راغب کرتے ہیں. بات کرنے کی تو بہت ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے کہ وہ دین کے معاملات میں واقف ہیں. بہت سارے تجربے ہیں، کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، وقت لینا نہیں ہے. آج ہمارے درمیان جو مقرر صاحب ہیں، احمد علی صاحب نے ہمیں کئی مرتبہ مخاطب کیا ہے، اور ان کا وسیع تجربہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے
सालार जंग म्यूजियम को मैं अशियाए नुमाइश कई ममालिक में के मुजाहरे में शिरकत की है। वहाँ पर भी नुमाइशें होती हैं, यहाँ से तलब किया जाता है तो वो उसका साथ देते हैं। और अब जबकि वो रिटायर हो चुके हैं तो वहाँ पर एक खलाफसा पैदा हो गया है और उनका जो फेयरवेल हुआ है, किताब जो हुआ है रुखसती किताब, तो उसमें देखने का था कि शहर के कैसे मौजूद सदरात पुलिस के हैं, गवर्नमेंट के हैं, खानगी कंपनियों के हैं, अदीब हैं, शोरा हैं और जमाती। बहरहाल मुझे खुशी है कि उन्होंने हमें हालात का लिहाज करते हुए ऐसा अमल किया। मैं दोबारा आपसे गुजारिश करूँगा कि तबलीग समझ कर इसका काम कीजिए और तबलीग बाहर होने से पहले अपने घर में होना है, अपने नौजवान बच्चों में होना है, अपनी तालीम के मैदान में। बच्चों को फुर्सत में है, इस वजह से आप कभी लाइए, देखिए, एक को साथ लाइए, दो के साथ लाइए, तो तहसील से वाक़िफ़ को नहीं कीजिए कि हमारे महफिल कैसे होते हैं, हमारे उलमा को। शहर के अगर आप अपने कॉलेज को जाने वाले बच्चों को बोलते हैं कि 2-3 उलमा के नाम लो शहर के, तो नहीं दे सकते। वो तो दूर की बात है कि हमारा तजुर्बा है, PhD कर लिए हैं और खुलफा के नाम लेने में आगे पीछे रहे हैं कॉलेज के इंटरव्यू। तो बहरहाल अब वो ज़्यादा बोलना नहीं है, और मैं आप से आप चुनके आपको तो पता है कि हमारे रमज़ान में हमारे महफिल में रमज़ान 15-16 तारीख से जुड़ गए, तो वह ऐसे माने हैं कि आप 16 अप्रैल से 15 मई तक जो महफिल है कोई रमज़ान सिलसिला बन जाता है। आज कुछ नहीं हुआ है अमल, तो आप मैं गुजारिश करता हूँ आज साहब से अल्हम्दुलिल्लाह अली ज़ाती अज़ीम सिफ़ात सनी सिफ़ात कबीर शान जलील क़द्र रफ़ी ज़िक्र मुताल अम्र जलील बुरहान वसीम अज़ीज़ इल्म कसीर ग़ुफ़रान जमील सनाई जज़ील अताई मुजीब दुआई अमीम एहसान वसीम अज़ीज़ इल्म कसीर ग़ुफ़रान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलातुल्लाह हुवा सय्यदुल कौन सय्यदुल इंसी वल जिन हुवा रसूलुन सादिक़ व हुवा इंसानुन कामिल। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि। या अय्युहन नास क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातिमुन नबिय्यीन वला नबी बाद। सदर इजलास आली जनाब गुलाम यज़दानी साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, मेरे भाई सरदार नानक सिंह नशर साहब, मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज का मेरा जो उन्वान है ईमान का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से।
فی زمانہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار بے شمار پیدا اور دین حنیف کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے. یہ دراصل اسرائیل، یہود اور انگریز کے ایجنٹ جو مذہب اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے. حضرات گرامی، یہ سلسلہ آج کا نیا نہیں ہے، یہ روز اول سے ہی چلا. ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی اسلام کا آغاز اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ ختم. ہر زمانہ نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے اسلام کو اور اہل اسلام کو کمزور کرنے کے لیے مختلف سازشیں کرتے ہیں. اہل یہود و نصارہ ابتدائی دور سے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور اسلام کو کمزور کرنے، اس کی تبلیغ و اشاعت کو روکنے، اسلام کے ماننے والوں کو اذیتیں دینے بے انتہا کوشش کی. اور جب انہیں اس میں ناکامیاں ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ خود اپنے آپ کو مذہب اسلام کا پیرو بنا کر پیش کیا اور اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا. ایسے لوگ منافقین کہلاتے. چنانچہ عہد رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منافقین ایک مسجد تعمیر کیے اور وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا، آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ نہیں گئے. چنانچہ عہد حاضر میں وہ مسجد ویسے ہی پڑی تھی اور اس کو جو ہے اہل سعود نے منہدم کیا. تو یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چلتا. نبوت کے جھوٹے دعوے دار اسی دور میں پیدا ہوئے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. پہلا سلسلہ منافقین کا رہا، پھر خارجیوں کا سلسلہ رہا. دیکھیے، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر، جس میں پہلا ہے توحید، دوسرا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. پہلا جو اسلام کا رکن ہے توحید، توحید کا دار و مدار عقیدے پر. بقیہ 4 جو ارکان ہیں وہ عملی ہیں. عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا، آدمی دل سے ماننا ہے اس چیز کو اور زبان سے اقرار کرنا. تو اس میں جو پہلا جو رکن ہے توحید یعنی ایمان کے 2 جز. ایک تو دل سے جو ہے اس کا اقرار کرنا اور دوسرا عمل سے ظاہر کرنا. جب تک کہ آدمی عمل سے اپنے ظاہر نہیں کرے گا وہ چیز جو ہے پوری تکمیل ہے. چنانچہ ایمان میں ہم کو جو ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ.
دوسرا ایمان مجمل ہے آمنت باللہ کما آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ انہیں 7 چیزوں پر بھی ہم کو ایمان لانا۔ اول، خدا تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اس کی صفات پر بھی ایمان لانا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کے ارکان اور احکام کو ماننا، اور ایمان مجمل میں خدا کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لیکن آج فرقہ باطلہ کئی ایک اٹھ کھڑے ہوئے، اہل قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ نبوت ابھی بھی جاری ہے، نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تکمیل ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ابھی میں جو حدیث قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ ایسی تقریباً 100 سے زائد قرآنی آیات ہیں جس میں ختم نبوت کی دلیل ہم کو جو ہے ملتی ہے۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ رب العزت نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 تقریباً 200 احادیث ہیں جس میں آپ کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کی اطلاع دی گئی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر مرزا غلام احمد کے حواری غلام احمد کو نبی مان رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں۔ دربھنگا سے، بہار کا ایک ضلع ہے دربھنگا، 1968 میں یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا شکیل، گزشتہ 2 سال پہلے یہاں حیدرآباد میں بھی اس کی حل چل رہی ہے۔ عزیزیہ مسجد کے پاس اس کے حواری وہاں پر مسجد میں جو ہے اس کے ورقی وغیرہ بانٹ رہے تھے، لوگوں کو جو ہے ورغلا رہے تھے اسلام کے خلاف، اور شکیل کو جو ہے نہ صرف نبی بلکہ مسیح موعود، ارے مسیح موعود کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اسلام میں کوئی اصطلاح ہی نہیں۔ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں یہودیوں کا تصور ہے کہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ایسا کوئی ایمان نہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کی حیثیت سے قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، اور آپ کے نزول جو ہوگا جامع مسجد دمشق میں آپ جو ہے نازل ہوں گے۔ 2 فرشتوں کے کندھوں پر آپ ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی مسجد میں کہ جو سفید مینار ہے اس مینار پر آپ نازل ہوں گے۔ میں تصویر بھیج رہا ہوں آپ لوگوں کو، اگر کوئی ایک آدمی تو 2 فرشتوں کے کندھوں پر آپ ہاتھ رکھے ہوئے، ایک تہبند اور ایک چادر اوڑھے ہوئے آپ نازل ہوں گے۔ اس وقت نازل ہوں گے جب فجر کی اذان ہو چکی ہے اور فجر کی اقامت کہی جا رہی ہے،
اس کے مابین وہ نازل ہوں گے، اور اس وقت اس مسجد میں جو امامت کر رہے ہوں گے وہ سید محمد عبداللہ المہدی رہے، کیونکہ حضرت مہدی کا جو ہے حضرت مہدی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، آئیں گے، پیدا ہوں گے، نازل نہیں، پیدا ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے رہیں گے وہ، اور مدینے میں ان کی ولادت ہوگی، 9 سال تک وہ پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اس وقت وہ جامع مسجد دمشق میں امامت کر رہے ہوں گے، ان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ جو ہے نماز پڑھیں گے علیہ السلام۔ یہاں پر اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دنیا میں جب نازل ہوں گے تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور ایک خلیفہ راشد کی حیثیت ان کی ہوگی۔ اسی طرح حضرت مہدی جو مدینے میں پیدا ہوں گے وہ بھی کوئی نبی نہیں ہوں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہوں گے، اور انہیں کوئی وحی نہیں آئے گی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے گی، اور نہ ہی ان کی کوئی شریعت ہوگی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے جو ہے آئیں گے اور قوم کی اصلاح کا کام انجام دیں گے۔ ان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ جو ہے فجر کی نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد کی امامتیں حضرت عیسیٰ، اور حضرت مہدی جو ہے وہاں سے فلسطین منتقل ہو جائیں، جہاں پر ان کا انتقال ہوگا، وہیں ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کی تدفین عمل، اور حضرت عیسیٰ کے دور میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے تمام معجزات برحق، جبکہ نبوت کے جو جھوٹے دعوے دار ہیں، چاہے شکیلی ہوں یا قادیانی، یہ دونوں اس کی جو ہے نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات درج، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی جھوٹے نبیوں کی دعوے داری کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں سب سے پہلا شخص تھا اسود انسا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور ایک صحابی رسول حضرت فیروز دلیمی نے ان کا قتل کر دیا، اور یہ فتنہ وہیں پر نہیں رکا، بلکہ اس فتنے کے ساتھ ایک اور طلحہ بن خولد ازدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد توبہ کر لیا اور اسلام قبول کیا۔
تیسرا نبوت کا جو دعوے دار جو تھا مسیلمہ کذاب، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراسلت بھی کی اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس نے نہ صرف نبوت کے دعوے پر برقرار رہا بلکہ خدائی کا بھی اس نے دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سفیر کو آپ کے پاس بھیجا، جس پر اس نے سفیر کو شہید کر دیا، صحابی رسول کو شہید کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خط مسیلمہ کذاب کا خط کا جواب جو بھیجے تھے، وہ خط آج بھی آپ کے استنبول کی توپ خافی میوزیم میں موجود ہے۔ اس کی ایک نقل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب وہ تصویر ہوگی تو ایک مرتبہ کیمرے کے سامنے دکھا دیجیے تاکہ ویب پر بھی وہ آ جائیں۔ تو اس طرح مسیلمہ کذاب کا یہ فعل رہا، اور اس وقت اصحابہ اکرام نے اجماعی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ واجب القتل ہو۔ چنانچہ جنگ یمامہ ہوئی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں لڑی گئی، اس میں جو ہے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد نبوت کے دعوے دار مختلف علاقوں میں مختلف ممالک میں جو ہے اپنی جھوٹی دعوے داری کا اعلان کیے، لیکن انہیں جو ہے اس وقت کے خلافت کے جو خلافت اس وقت رائج تھی، ترکی کے عثمانی خلفاؤں نے انہیں صحابہ اکرام کا وہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ نبوت کا دعوے دار واجب القتل ہے، انہیں قتل کرا دیا۔ ایسی ہی نبوت کی دعوے داریاں ایران میں بھی، ایران میں دو دعوے دار ہیں، ایک تو محمد باب ایرانی جو 1840 میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ دراصل ان جھوٹے دعوے داروں کو انگریزوں کی پشت پناہی حاصل تھی اور مالیہ اسرائیل فراہم کرتا اور آج بھی کر رہا ہے۔ مرزا قادیانی کے جتنے بھی پیرو ہیں ان کے مذہب کی تبلیغ کے لیے جو پیسہ آتا ہے وہ اسرائیل سے آتا ہے۔ یاد رکھیے ہماری مساجد اور ان کی مساجد میں بڑا فرق ہے۔ ہماری مسجد پر جو ہے باب الداخلے پر آپ کو کلمہ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا، ان کی مساجد میں باب الداخلے کے پاس ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا۔ ہمارے پاس اللہم افتح لی ابواب رحمتک رہتا، اور ان کے پاس لوگ کلمے سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ یہاں ان کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ غلام احمد کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے القاب ہیں، اور نعوذ باللہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پنرجنم ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جنم ہے قرار دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ ایسا کوئی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں ایسا عقیدہ رکھنا اسلام سے خارج ہونا اور کفر کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، انبیاء اکرام نہیں کر سکتے۔ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرہ منتہا تک پہنچے، جبرائیل وہاں سے وہیں رک گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عرش معلا تک تشریف لے گئے۔ لوگ عرش معلا کہتے ہیں، عرش معلا نہیں، اعلیٰ سے معلا، میم عین لام یا ترتیل اس پر نہیں ہوگی۔ عرش معلا، جنت المعلا،
जन्नत मुअल्ला नहीं, जन्नत माला। तो अर्श माला पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। और हम कहीं का किसी के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया? सलामती किस पर होगी? हम जानदारों पर, मखलूक पर है। सलामती देने वाला अल्लाह है, उस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर क्या पढ़ा? हम अत्तहियात पढ़ते हैं। दरअसल अत्तहियात वही मुकालमा है जो मेराज के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माबीन और फरिश्तों के माबीन हुआ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुकालमा। फिर उसके बाद फरिश्तों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। तो ये मेराज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 5 नमाजों का जो है तोहफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रवाना फरमाया। तो कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ ये रेज़े? अरे अंबिया सलातो वसलाम का मुकाम और सरकार दो आलम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम में बहुत बड़ा फर्क है। आप ये गुलाम अहमद किसी एक उम्मती की बराबरी नहीं कर सकता। झूठे दावे नबूवत के इल्हाम होता है इसे। पहले तो इसने, खैर इसके बारे में दूसरा लेक्चर मेरा जो रहेगा गुलाम अहमद के और कादियानियत, जो कादियानियत को फ़रोग़ देने मुसलमानों के अंदर जो जहर घोल रहे हैं वो आइंदा उसमें कहूँगा मैं। अब सिर्फ चंद और जो नबी और नबूवत के झूठे दावेदार हैं उनके नाम के नाते हुए उनके क्या तरीक़ेकार थे उन चीज़ों को बता देता हूँ आपको, समझिए। तो अली मोहम्मद बाग जो 1840 में पहले तो महदवियत का दावा किया, महदी होने का दावा किया, उसके बाद नबी होने का दावा किया, उसके बाद मसीह होने का दावा, और मसीह मऊद कहा, जबकि मसीह मऊद नहीं है हमारे पास इस्लाम में कोई इस्तिलाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना कतई है, यकीनी है, समझिए, वादा नहीं है उनका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हजरत ईसा को भेजने का वादा नहीं किया है, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बहैसियत उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती की हैसियत से आने का कतई ऐलान है। तो ये मसीह मऊद कहते हैं। गुलाम अहमद भी अपने आप को यही कहता, शकील ने भी यही ऐलान किया, समझिए। और इस अली मोहम्मद बाग को उस्मानी खलीफा ने 1856 में कत्ल किया, और उसी सन में एक और फितना खड़ा हुआ जो जिसका बानी मिर्ज़ा हुसैन अली नूरी उर्फ बहाउल्लाह, जो हजरात दिल्ली जाते हैं सियाहत के लिए, ख़ास तौर पर याद रखिए लोटस टेम्पल आप नहीं देखने जाते। अगर जा रहे हैं तो मुसलमान का जो हुलिया है, जैसा कि मेरे को देखते कोई भी मुसलमान समझा, मैं गया हूँ वहाँ पर, लेकिन इस लिबास में पैंट शर्ट पहन करके क्या होता है वो देखने के लिए जाते। वरना होगा ये कि वो लोगों का ये तस्वुर रहेगा कि मुसलमान हमारी तरफ राग़िब हो रहे हैं। बहाई फ़िरक़े की टेम्पल है वो, और बहाउल्लाह
اس کا قبلہ کعبۃ اللہ شریف نہیں، مکہ شریف نہیں ہے، بلکہ عکا اس کا قبلہ، بالکل خارج اسلام، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی عبادت کا طریقہ مسلمانوں جیسا نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، صرف مراقبہ ہوتا ہے۔ تو اگر جاتے ہیں آپ جائیے، لیکن اپنے حلیے کو مسلمان مت ظاہر کیجیے، سمجھے؟ تو وہاں پر مراقبے میں بیٹھنے کے لیے بھی جگہ فراہم کی گئی ہے، بہت ہی خاموشی رہتی ہے، پاک صاف بالکل۔ اور ٹورسٹوں کو، یہ لوگ ٹورسٹ آپریٹر جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کو باقاعدہ وہاں آنے کے لیے یہ لوگ جو ہے کمیشن دیتے ہیں، حالانکہ وہاں ٹکٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت دور کے فاصلے پہ ہی آپ کو جوتا چپل وغیرہ سب چھوڑ کے کر کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ تو بہاءاللہ نے جو ہے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ مہدی ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا، اور اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے، یہ بھی کہا کہ وہ مسیح ہے اور پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ آسمان سے نازل ہوا، سمجھے؟ اور اس کے بعد آغا سلطان محمد ہے، آغا سلطان محمد یا آغا خانی فرقہ، یہ بھی مکمل خارج ہے۔ آغا سلطان محمد یہ کہتا ہے کہ خدا اس کے اندر داخل ہو اور وہ خود خدا، اور آغا خانی نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ آغا سلطان محمد کی پوجا کرتے ہیں، سمجھے؟ اور ایک فرقہ چل رہا ہے آج کل عبداللہ چکڑالوی کا، اہل قرآن، ان کے عقائد بالکل باطل ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی اسلامی تعلیمات ان کی نہیں ہیں۔ ان کے پاس 4 نمازیں ہیں، ان کے پاس صرف ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا اور مسح کرنا ہے، اور ان کے 2 قبلے ہیں، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، نماز تہجد اور نماز فجر مغرب کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، اور دوسری 2 نمازیں آپ کے مشرق کی طرف سر رکھ کر کے، منہ چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی فرقہ باطلہ ہیں، تمام دونوں فرقے بھی جو ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ خود کو مسلمان کہہ کر ہم لوگوں کو، بالخصوص ہماری نئی نسلوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کریں، سمجھے؟ یہ بالکل باطل فرقے ہیں، اور آقا سلطان محمد وہ تو خود خدائی کا دعوے دار ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے، سمجھے؟ تو اس طریقے سے ان باطل فرقوں سے ہم کو نہ صرف اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے اہل محلہ کو، اپنے ساتھیوں کو ان باطل فرقوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے بچپن میں ہماری دادی ہم کو جو ہے یہ ابتدا میں یہ باتیں بتایا کرتی تھی، مہدی کب آئیں گے، ان کا ظہور کب ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہ باتیں بتائی جاتی تھی، لیکن آج کل ہم لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایمان کی اور اسلام کی باتیں کر سکیں ہم لوگ۔ بھائی تھوڑا وقت نکالیے، 15 منٹ سے ہی اپنے بچوں کو سیرت، اصحاب رسول، ارکان اسلام، یہ بنیادی تعلیم سے جو ہے ان کو واقف کرائیے۔ گزشتہ مہینے میرے کو جو ہے کڑپا میں ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، نکاح دن میں تھا، بیچارے نوشا کو جو ہے کوئی چیز بولنا بھی نہیں آ رہا ان کو، تو میں وہاں دیکھا قاضی صاحب جو ہے نکاح خانی سے پہلے خطبہ تو میں وہیں پر میں ہی دیا تھا، تو قاضی صاحب پہلے مجھ کو مسلمان کی کلمہ پڑھایا انہوں نے، اس کے بعد جو ہے تو ان کی نکاح خانی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تو
اکثر جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے اس میں بڑی مشکل سے چند ایک لوگ ایسے تھے جو کلمے وغیرہ سے اور خدا اور رسول سے واقف تھے. وہاں باقی جو ہے لوگ خدا رسول سے بھی واقف نہیں, کوئی چیز اس سے ان کو. تو اس طرح میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے آپ کو قادیانی کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ کتابوں کی ریفرنس دے دے تو اچھا رہتا تھا. جی جہاں سے آپ لگ کیے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا ریفرنس دے دینا نیکسٹ پروگرام میں بھی آئیں گے. نہیں, یہاں سے یہ بنیادی باتیں ہیں, بنیادی باتیں ہیں, سر دے دوں گا میں آپ کو. اور دوسرا جو سعود مسجد گرا تو حضور کے دور میں ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ توبہ میں اس کے بعد مسجد نبی گرا دی گئی, لیکن ڈھانچہ اس کا باقی تھا. پھر اہل سعود نے بھی اس کو ختم کیا, مکمل طور پر صاف کر دیا ان لوگوں نے, اور وہاں پر جو ہے کچرے کے ڈھیر لگے. قرآن کی سورہ توبہ میں جب بھی ذکر آ جی گیا جی جی کہ مسجد گرا دی گئی. جی السلام علیکم. آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ 18 اپریل کل پرسوں آپ ہی کے جانے پہچا نے مالیات کے بڑے اسکالر ٹیچر صاحب ہمیں مخاطب کریں گے. ذوق و شوق کے ذوق و شوق محفل احمد یونیورسٹی میں 140ویں نشست ہے, اور اس طرح 4 سفر کے مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آج 16 اپریل سے انجمن ترقی اردو کی جانب سے اردو کی کلاسز کروائی کلاسز شروع ہو چکی ہیں, اور وہ نئے اردو سکھا رہے ہیں. 8.5 سال مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ اس میں سوشل سروس سے بات سمجھ کر تلقات کوشش کریں گے. اس لیے آپ اس میں ایک بچے 2 بچے کو شریک کرائیں تو اردو سے اس کو حاصل کرنا ضروری, اس لیے بھی ہے کہ اردو سرمایہ کرتا بہت کچھ ہوتی ہے. تو یہ میں بتا دوں آپ کو کہ غیر مادری زبان والے بھی وہاں پر اردو مادری زبان نہیں کہنے پھر سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آج بہت بڑے حکومت نے فیسلٹیز دیے ہیں, سہولت دی ہے. رقبہ یہ ہے کہ IAS کے امتحانات میں انگریزی اور اردو کے بچے ہوتے تھے, اور اس میں جو ہے اردو بھی ہوتی تھی. اب جو ہے IAS کے امتحان میں تو گورنمنٹ نے رعایت کی ہے کہ اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں ریاست کی حکومت کے لیے سہولت ہے کہ جن کی مادری زبان اردو ہے اور جو اردو امتحان دینا چاہتے ہیں ان کے لیے اردو میں سوال پہنچ کرنا. آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس سہولت کے بعد اگر ہم یہ ہوتے رہے ایسی بات کرتے رہے جیسا اردو کو بہت پوچھتا ہے اردو بچے یہ بہت غلط ہے. آپ اتنا کوشش کیجیے, اور ایسے لوگ جن کے بچے اس وقت انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور اردو بھی سیکھ رہے ہیں, اردو پڑھنے کا موقع نہیں ہے, ان کو کوشش کیجیے. یہ بات گرمائی اسکولوں میں کئی جگہ گرمائی اسکول چلے جو 35 سال پہلے بتائے گئے تھے, جو پہلا مدرسہ ہے, اور 35 سال سے آج تک سلسلہ ہے. میں نے گرمائی اسکول گرما کرنے کا, اور اس میں چھوٹے بڑے عمر کے خیریے فیس لی, ضرور تشریف لائیں. ایک بڑا سوشل تھا, بعض معاملے سے ایسا کر رہے ہیں کہ 4-5 بچے کا گروپ بنا کرتے ہیں, وہ آٹو والے بات کر لیتے ہیں اور آٹو والے لے جاتے ہیں دور سے آ رہے ہیں کیونکہ ایک یا 2 بچے اگر اللہ آئے تو برداشت نہیں کر سکتے. وہ ایک سوشل سروس ہونے کے بعد سارے آتے تھے 30 تاریخ چلے گا, 30 تاریخ
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السقراء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرمائیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بے قصور جیلوں میں محبوس ہیں اللہ ان کی رہائی کرنے اے اللہ جو بچے امتحان دیے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے سے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا